نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جب تک ایمان والا اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسوہ نہیں بنائے گا، جب تک صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائے گا، اس کی ساری تدبیریں اور اس کی ساری کارکردگی بیکار ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، وہ لوگ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے، دوسرے کی فکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اپنی ذات کی فکر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے، اپنے آپ کو شریعت پر مضبوطی سے کھڑا کرو گے اور مضبوط شریعت پر جم جاؤ گے، تو فرمایا کہ اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہارے آگے پیچھے اور تمہارے دائیں بائیں اگر کوئی شخص گمراہ ہو بھی جاتا ہے تو اس گمراہی کا نقصان تمہیں نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ علائنہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی فکر کرنی ہے۔ آج امت مسلمہ میں اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ برائیاں جو پھیل رہی ہے نا، یہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پھیل رہی ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجائے تھے تو میں کیوں بجاؤں گا؟ میں کیوں نہیں بجاؤں گا؟ مجھے کون منع کرے گا؟ ارے وہ اپنی خبر میں جائے گا تو اپنا جواب دے گا، تو اپنی فکر کر۔ نیکی میں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں اور آگے بڑھنے کے لیے تنافس ہے، لیکن برائی میں نہیں۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی ہولڈ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں نماز کیوں نہیں پڑھوں گا؟ یہ کوئی نہیں کہے گا وہ مسجد جا رہا، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ میں بھی جاؤں گا۔ نہیں، اگر نماز کا ہے تو بھی نماز پڑھ رہا تو بھی نماز پڑھو، تو کہے گا وہ اپنا جواب دے گا، میں اپنی جواب دوں گا۔ تو بھائی یہاں بھی تو وہ لوجک ہونی چاہیے نا تمہاری کہ اس نے ڈی جے کرا تو میں بھی ڈی جے کروں گا، اس نے اپنی شادی میں فلاں رسوم کیا تو میں، اس نے 19 کیا تو میں 20 کروں گا، اس نے اگر 20 کیا میں 21 کروں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی ہدایات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر ضروری ہے۔ چند دنوں کی دنیا کی زندگی کے لیے اور چند دنوں کے لوگوں کی واہواہی کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اتنا بڑا کام کر جانا اور اتنا نقصان اور گھاٹا اپنے کھاتے میں لے لینا، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے، اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر آج ایک غیر مسلم یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر ایمان والے کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ سوال کرے کہ بتا اگر تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے، اگر تو محمد رسول اللہ کا نام لینے والا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رسول مانتا ہے، اگر ان کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو بتا تیرے بیٹے کی شادی جو تو نے کی ہے یہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق تھی یا یہودیوں کے طریقے پر مطابق تھی؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے، سوائے ندامت اور افسوس کی، سوائے سر جھکانے کے کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا۔ کیوں؟ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ جا رہے ہیں کسی دھن میں اور پریشان سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔
پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو، کچھ ٹینشن میں ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. کتنی فکر اپنی ذات کی، کتنی فکر اپنی ایمان کی. آج ہم اپنے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک انگلی دوسرے کی طرف جا رہی ہے تو 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر سامنے والے میں ایک عیب ہے تو تیرے اندر 3 عیب موجود ہیں. پہلے اپنی اصلاح کرو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہہ رہی کہ وہ منافق ہو گیا ہے، فلاں منافق ہو گیا. نہیں، اپنی ذات کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر اتنی ہے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابو بکر نے پوچھا کیا ہو گیا حنظلہ، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابو بکر بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس جنت ہمارے سامنے ہے اور جنت کے مناظر ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. نبی کی مجلس کی کیفیت اور ہماری عام زندگی اور گھر اور کھیتی باڑی کی مجالس کی کیفیت میں فرق آ گیا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے اندر نفاق نہ آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں. اب ابو بکر کو بھی اپنے ایمان کی فکر ہوگی. کتنا بڑا انسان ہے ابو بکر، افضل بشر بعد انبیاء. اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ترین جو شخصیات ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے. انبیاء کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابیت کا مقام ہے، جس نے اپنی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کا دیدار کیا ہے ایمان کی حالت میں، یا جس کو نبی نے دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے. اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صحابی کا ہے، اور صحابیت میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو مقام فائز ہے وہ صدیقیت کا ہے، اور صدیقین کے اعلیٰ درجے پر جو شخص فائز ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی اور ایمان کی فکر ہو گئی کہ حنظلہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، چلو حضور کی خدمت میں پوچھتے ہیں. گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، سارا حال بیان کیا، معاملہ بیان کیا، اس طریقے سے پریشان ہے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک جیسی کیفیت نہیں ہوا کرتی ہے. یہاں بیٹھو گے تو مجلس کی کیفیت الگ ہوگی، گھر میں جاؤ گے تو اس مجلس کی کیفیت الگ ہوگی. اگر اس طریقے کی، اگر یہی کیفیت تمہارے گھروں میں ہوتی جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو نبی نے فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے اور تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرتے. لیکن اسے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تب جا کر کے صحابی نے اطمینان کا احساس لیا. تو یہ طریقہ ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کام دوسروں کے لیے کرنے جا رہے تھے اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہو رہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنی ہے کسی بھی صورت میں. لیکن نبی کی زندگی کا حال دیکھیں کہ صرف فرض نہیں نوافل بھی ہے، بلکہ تہجد تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ فرض کی گئی. علماء کرام کی بہت لمبی بحثیں اس میں بحث کی گئی ہے کہ تہجد ہے نبی علیہ السلام پر فرض تھی یا نہیں تھی. اتنا اہتمام تہجد کا اور پھر دوسرے نوافل کا اور جو ہے دوسری نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے. تو کام اصلاح کرنے والا جب سب سے بڑھ کر عمل نہیں کرے گا تب تک اس کی اصلاح اور اس کے بیانات کا یا اس کے جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا. تو ایک تو بیماری اور غفلت اور یوں کہہ لیجیے کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی قوم کا بڑا ہو، برادری کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو یا سوسائٹی کا بڑا ہو، اگر وہ قوم کے اور اسلامی معاشرہ کے تعلق سے کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کھڑا ہونا پڑے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. آپ نے روزے کا حکم دیا, ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے, رمضان کے 1 مہینے کے روزے, کہ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہ آپ 100 وصال رکھ رہے ہیں, ہر مہینے کے روزے, اور 100 وصال یعنی لگاتار روزے ہو, 4 5 دن ریگولر روزے رکھ رہے ہیں, بیچ میں کھانا پینا نہیں ہو رہا. یہ اللہ کے رسول کی عبادت کا عالم ہے کہ ہمیں فرض کا حکم دے رہے اور خود نافل پر پابند ہیں. صرف عبادات کی لائن سے نہیں, آپ معاشرت کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. غزوہ احزاب کا موقع ہے, غزوہ خندق, مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھودی جا رہی ہیں, اور یہ بڑی اسرت اور تنگدستی کا زمانہ تھا. فاقوں پر فاقے تھے, صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہیں, خندقیں کھود رہے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی بھوک کی شکایت لے کر کے, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنا دامن جو اپنے پیٹ سے اٹھا کر کے کہتا ہے, یا رسول اللہ, بھوک نے اتنا پریشان کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. قربان جائیے اس نبی رحمت پر. جب صحابی نے اپنے پیٹ سے جو ہے کپڑا ہٹا کر کے اللہ کے رسول کو پتھر دکھایا, اللہ کے رسول نے اپنی چادر ہٹائی. صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کالی کملی والے کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نبی کی زندگی, یہ ہے. تب جا کر کے صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے. تو اصلاح معاشرہ کا کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کی دعوت دیتے رہیں اور خود کی فکریں چھوڑ دیں. ذمہ داروں کے گھرانوں میں اور قوم کے بڑے سمجھے جانے والے ان کے گھرانوں میں بھی اگر شریعت کا پاسداری نہیں کی جائے گی, جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اگر وہ بھی اس چیز کا جو ہے ہلکے میں لے لیں گے, اگر وہ لوگ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے اگر آگے نہیں بڑھیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کس سے امید لگائی جا سکتی ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر ہے. یہ بیماری ہے ہمارے اندر, اور یہ ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہے ہم اس کو بیماری سمجھیں, اور جب انسان اپنی بیماری سمجھ لیتا ہے نا تو دوسرے کی بیماری نہیں دکھتی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے کسی گھر کی خواتین کو کسی کو تکلیف ہو گئی, پیٹ میں درد ہو گیا, تو اس کو ہاسپٹل لے کے گیا. درد بہت زیادہ ہو رہا تھا تو درد سے کرہا رہی تھی. ہاسپٹل لے کے گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت کو ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے, اور جو ہے اس کا چہرہ جل چکا ہے, جھلسا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پر جو ہے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور بالکل جو ہے نادار ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اپنی گھر کی عورت کو اس کا تذکرہ کروں کہ دیکھ اس کا حال دیکھ بیچاری کا کیا ہو گیا ہے, اس کا منہ بھی سوجا ہوا ہے, جھلس گیا, جل گیا ہے, ہاتھوں پاؤں سے بھی معذور ہو گئی ہے, پٹیاں باندھی ہوئی ہے. مقصد یہ تھا کہ اس کی اتنی تکلیف دیکھ کر کے اپنی تکلیف کم ہو جائے گی. اس عورت نے کہا کہ ہم اس کی تکلیف دیکھنے کے لیے نہیں آئے, میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کی دوائی کرو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب انسان اپنی بیماری دیکھتا ہے, اپنی چھوٹی سی بیماری بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, اور اپنی چھوٹی بیماری کے مقابلے میں بڑی بیماری کو یوں سمجھے گا کہ سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں, تکلیف تو بس مجھے ہی ہو رہی. تو یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, تو دوسرے کے اندر دوسرے کی فکر چھوڑ کر کے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی ذات کی فکر پہلے کرو. بہرحال وقت ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اتنی ساری محنتیں اور تنظیموں اور جو ہے تحریکوں کے باوجود بھی مسلم معاشرے میں یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. جو ہے ذمہ داروں کو, قوم کے بڑوں کو غور و فکر کرنا چاہیے, اور جو ہے ان برائیوں پر روک لگانی چاہیے. یہ وہ برائیاں جس سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے. اس کا جو ہے مل کر کے معاشرے کو پاک کریں گے. اسلام مسلم معاشرہ بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ جس راہ پر جا رہا ہے, یہ حالات کی طرف جا رہا ہے, یہ
جا رہا ہے، یہ بڑے خطرناک موڑ کی طرف جو ہے گامزن ہو چکا ہے. اگر بر وقت اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی تو آنے والے وقت میں بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.